بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کی طرف بلاتی ہے، جن باتوں کا حکم دیتی ہے، ان میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف سے کام کیا جائے۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، عاشقان رسول کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت سے ہم اور آپ انتہائی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے محکموں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، ہماری عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، ہماری پنچایت میں جو فیصلے ہوتے ہیں، عموماً وہ فیصلے چہرے دیکھ کر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی صورتحال بھی دیکھیے، ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ ماہ پہلے کہا جائے بابری مسجد کا فیصلہ آیا، اور کچھ ماہ پہلے سی بی آئی عدالت نے جو 32 مجرموں کے بارے میں جو فیصلہ سنایا، یہ سب فیصلے وہ ہیں جو چہرے دیکھ کر کیے گئے ہیں، حکومتوں کے تیور کو سمجھ کر کیے گئے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فیصلہ ہمیشہ انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، خواہ سامنے والا ہمارا اپنا ہو یا غیر ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر، صورتحال کی حقیقت کو دیکھ کر، گواہان اور کہا جائے دلائل و شواہد کی بنیاد پر فیصلہ ہمیشہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ سیرت کا ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، سن 8 ہجری کی بات ہے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور بہت سارے مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان مال میں سے قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے کچھ چوری کر لیا، اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ قبیلہ مخزوم کے لوگ اونچے خاندان کے ہیں، اونچا قبیلہ ہے، عورت نے چوری کر لی۔ چوری کے جو شرائط تھے، جو اصول و ضوابط تھے، وہ پائے جانے کے بعد یقیناً اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن وہ عورت اونچے خاندان کی ہے، اونچے قبیلے سے تعلق ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہنگامہ بپا ہو جائے گا۔ آخر کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی جائے، لیکن کیسے پیش کی جائے اور کیا صورتحال اختیار کی جائے جس کی وجہ سے عورت بچ جائے؟ خیر، بعض صحابہ کرام کی رائے سامنے میں آئی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا جائے کہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے اس صورتحال کو بتائیں اور پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری صورتحال رکھتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اگر اس کو بچا لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جو احادیث کے کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف جیسی حدیث کی اعلیٰ سب سے افضل کتاب میں وہ جملہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا۔ اے اسامہ بن زید، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چاہے نبی کے خاندان کا ہو یا نبی کے خاندان کے علاوہ کا ہو، چاہے وہ مضبوط خاندان کا ہو یا غریب خاندان کا ہو، صورتحال سامنے آنے کے بعد اور حقائق و شواہد کے آ جانے کے بعد جو فیصلہ غریب کے لیے ہونا ہے وہی فیصلہ امیر کے لیے بھی ہونا ہے۔ فیصلے چہرے دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ اللہ کے رسول کا یہ تاریخی جملہ یہ بتاتا ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ ایک دوسرا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، غزوہ بدر کے موقع سے مسلمانوں کو فتح یابی ملی اور کفار و مشرکین کو بری طرح شکست ہوئی۔ 70 کفار و مشرکین مارے گئے اور 70 قید ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو چھوڑنے کی بات کہی کہ کچھ فدیہ لے کر، کچھ چیزیں لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔
انہیں اسی بات کے ضمن میں یہ بات طے پائی کہ جو مکے کے سرداران ہیں ہر سردار سے 4000 درہم سے زیادہ کہا جائے کہ مال لیا جائے گا، فدیہ لیا جائے گا۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کچھ تخفیف کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان کا بھی شمار سرداروں میں ہوتا ہے، لہذا ان سے بھی 4000 درہم سے زیادہ لیا جائے اور فدیہ لے کر انہیں چھوڑا جائے۔ دوستو اسے کہتے عدل و انصاف، اسے کہتے ہیں کہ ایسا حاکم، ایسا ذمہ دار جو چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، جب ایسا معاملہ کیا جائے گا تو ہمارے سماج میں اچھائی کا ماحول بنائے گا۔ آئیے ہم کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے فیصلے بھی سب عدل و انصاف کے مطابق ہو، انصاف پر مبنی ہو، دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ہو، چہرے دیکھ کر نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔